الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اس سے توبہ و استغفار کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر و تعظیم کرو. اللہ کے بندو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ سب سے جلیل القدر اعمال اور مومنوں کو ممیز کرنے والا اعمال اللہ کا ذکر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. سورہ عمران 191. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بکثرت اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کا میرے بارے میں گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھا مجمع میں یاد کرتا ہوں. پس قول و عمل اور اعتقاد کے ساتھ اللہ کا ذکر، اسی طرح قلب و زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر اس عظیم چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہیں مٹتی ہیں. اسی طرح یہ فتنے میں ثابت قدمی اور حصول جنت کا سبب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا سفر طے کر رہے تھے تو آپ کا گزر جمدان پہاڑی کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان ہے. مفردون سبقت لے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہیں؟ فرمایا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غریب و فقیر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مالدار لوگ بلند درجات و نعمت کی زندگی میں ہم سے آگے بڑھ گئے، یعنی مالدار لوگ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے. وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے پاس مال ہے جس سے وہ حج و عمرہ اور جہاد کرتے ہیں، نیز صدقہ و خیرات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اس پر عمل کر لوگے تو ان لوگوں سے جا ملوگے جو تم سے پہلے سبقت لے جا چکے ہیں، اور تمہارے بعد والوں میں سے کوئی بھی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور تم اپنے لوگوں میں سب سے اچھے عمل کرنے والے ہوگے، مگر یہ کہ وہ بھی اس جیسا عمل کرے. وہ یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذکر اللہ عز وجل، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں فرشتوں کے نزدیک پاکیزہ کرنے والا، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور تمہارے دشمنوں سے مقابلہ و جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام خیر و بھلائی کو سمیٹ کر سبقت لے جانے والے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر چیز کے لیے روشنی ہے اور دلوں کی روشنی اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، بس اگر وہ اس سے غفلت برتتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی بندے نے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دل کے لیے ذکر اسی کے مثل ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی، پس مچھلی کی کیا حالت ہوگی اگر اسے پانی سے الگ کر دیا جائے۔ اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پیدائش کا مقصد اللہ کا ذکر و شکر بجا لانا ہے، پس انسان کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، اسے نہ بھولے، اس کا شکر بجا لائے، ناکفری نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے یاد کرنے والوں کو یاد کرتا ہے اور شکر بجا لانے والوں کا شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز فرمایا کہ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو زبان و قلب سے ادا ہو اور اذکار نبوی میں سے ہو، اور ذکر کرنے والا اس کے معنی و مقاصد پر غور کرتا ہو۔ بس میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے اور صبح شام، سونے سے پہلے اور نماز کے بعد، گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت، کھاتے پیتے اور لباس پہنتے وقت، اور ہر اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ذکر کرتے رہا کرو۔ اور یہ چیزیں آپ کو علماء و اہل علم کی کتاب میں مل جائیں گی، جیسے کہ شیخ سعید بن علی القحطانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حصن المسلم۔ اسی طرح سے ذکر کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ میرے بھائی ان کتابوں کو لیں اور پڑھیں، خود بھی استفادہ کریں، اپنے بیوی بال بچوں کو بھی استفادہ کرنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ڈیوٹی کام، ہر چیز عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور جب آپ مریں تو کلمہ شہادت پر آپ کا ذکر خیر کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو، اور مرنے کے بعد اللہ کی وسیع اور عریض جنت میں جگہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ میرے بھائیوں، وائرس کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے سلسلے میں جہاد رسمیہ نے جو حکم دیا ہے اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئیے، جیسا کہ اندر و باہر ہر جگہ ماسک پہننا اور فاصلہ بنائے رکھنا، مسجد میں بھی اور باہر بھی، ہر جگہ۔ اسی طرح جن لوگوں نے کورونا ویکسین نہیں لیا ہے وہ جلد از جلد کورونا ویکسین لے لیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے 3 مہینے پہلے یا اس سے زیادہ پہلے دوسرا ڈوز لے لیا ہے اس کو چاہیے کہ بوسٹر ڈوز بھی لے لیں۔ یہ اس مہلک بیماری سے سلامتی کے لیے مشروع اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہر طرح کے آفت و بلا مصائب سے مامون محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر و شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔
یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، یا اللہ ہمیں اپنا عبادت اور ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ ہر طرح کے آفت و بلا مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں تو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔